بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈیشنل سیکرٹری بادینی صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری ثناء اللہ صاحب, ڈائریکٹر باؤ خان صاحب, ڈائریکٹر میڈم صاحبہ, اور یہاں بیٹھے ہوئے لیکچرارز, اساتذہ, السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ لوگ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پبلک سروس کمیشن میں تو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے, مقابلے کے امتحان میں آپ لوگ جیت کے یہاں پہ لیکچرار بھرتی ہوئے. لیکچرار کا معنی ہے لیکچر دینا بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ آپ لوگ جب جاؤ گے کالجوں میں, آپ کی وجہ سے اگر 2 بچیاں 10 بچیاں ہر سال نکلیں تو کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ ہم بھی اسی دور سے گزرے ہیں. ہمارے جو استاد ہوتے تھے, میں جب 26-27 سال کی عمر میں ضلع ناظم بنا, تو میرا استاد جب آتا تھا میں کرسی چھوڑ کے سائڈ والے کرسی میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا, کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگ آتے تھے, وہ پریشان ہوتے تھے کہ ناظم صاحب آج اپنے کرسی پہ کیوں نہیں ہے سائڈ والے کرسی. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ میرا استاد ہے, کیونکہ ہمارے استاد کا قدر ہونا چاہیے. پھر جب میں منسٹر ہیلتھ بنا تھا, میرا استاد پنجاب سے آیا تھا, پھر میں اسی طرح اس کے ساتھ سائڈ والے کرسی پہ جب بیٹھا تھا صوفے پہ, تو لوگ آ رہے تھے, حیران ہو رہے تھے کہ گورنمنٹ کو کچھ ہو گیا کیا, یا ایسے وزارت گئی. میں نے کہا نہیں, اس کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا استاد ہے. کیونکہ استاد کا قدر ہونا چاہیے. آپ لوگ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں, خاص کر جو بہت دور سے, مکران سے, ذوب سے آئے ہوئے ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی ان کے لیے ہوا کہ وہ بہت دور سے آئے ہیں, انہوں نے ہمت کیا ہے. پھر بھی کوئٹہ کے لیے بھی مقابلہ ہوتا ہے, لیکن کوئٹہ اور دوسرے علاقوں میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بچی کو, خاص کر بچیوں کے لیے, ان کو اسکول سے نکلنے اور آنے جانے میں کیا دشواری ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے. پھر بھی میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کیا ہے. ڈیرہ بگٹی ہے, یا کولو ہے, یا مکران ہے, یا سبی ہے, اس طرح کے علاقوں سے, پنجگور ہے, جیسے آواران ہے, اس علاقے سے آئے ہوئے ہیں. باقی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمت کریں, کیونکہ لیکچرار ہو, کل آپ نے آگے بھی جانا ہے. کیونکہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں بلوچستان سے اچھے لوگ گزرے ہیں, خاص کر میں احمد بخش لیڈی صاحب کا نام لیتا ہوں, وہ بھی پہلے لیکچرار بھرتی ہوئے تھے, اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ وہ پھر آگے انہوں نے تیاری اپنا کیا. آپ لوگ بھی اسی طرح کریں. لیکچرار بھی بہت بڑی پوسٹ ہے, لیکن اپنا بھی تیاری کریں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. آپ لوگ کی وجہ سے بلوچستان کے اگر یہ تقریباً 600 کے سے اوپر میرے خیال میں لیکچرار بھرتی ہوئے, اگر یہ 600 ہر ایک لیکچرار 10 سال میں 10 بچے کے لیے پڑھائی کا اضافہ کرے, کتنی بڑی بات ہوگی. کیونکہ ہمارے علاقوں میں تعلیم کا حال برا ہے. میں خود بھی اس طرح ٹاٹ والے بچہ ہوں. ابھی تو مقابلہ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں, پھر اللہ نے ہمارے لیڈر صاحبان کو ہدایت کرے, وہ ہمیں زیادہ سیاست پہ زور دیتے تھے کہ BSO ہے, PSO ہے, فلانی ہے. ابھی تو میں جب دیکھتا ہوں پرائیویٹ اسکولوں میں یہ چیز ختم ہو گیا, مجھے خوشی ہوگی. کیونکہ جب اس وقت انسان چھوٹا ہے, پڑھائی کے لیے دھیان نہیں ہوتا ہے, جب آوارہ گردی میں نکلتا ہے تو خوشی ہوتا ہے. حالانکہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے والد صاحب والے باہر ملک گئے تھے, انڈیا وغیرہ میں, وہ وہاں پہ کہتے تھے کہ کوئی اسکول کا بچہ ادھر جلسہ جلوس میں نہیں ہوتا تھا. ہمیں تو پہلے جھنڈے ہاتھ میں دیتے تھے, جی آگے نعرہ بازی کے لیے. کتنی بری بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں
کہ جھنڈا ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ٹائم ہوتا ہے، ایک پڑھائی ہوتا ہے، اس کو پڑھائی کے ٹائم پڑھائی ہونے دو، بعد کے ٹائم اس کا بے شک سیاست بھی ہو جائے، اس طرح نہیں ہو. کیونکہ ہم یہاں پہ ہاسٹلوں میں رہے ہیں، ہاسٹلوں میں بھی اس وقت ایک قبضہ ہوتا تھا، فلانی ہاسٹل فلانی تنظیم کا ہے، فلانی ہاسٹل فلانی، اس کے مرضی سے کمرے بھی الاٹ ہوتے دوسرے. یہ کافی لوگ غریب بچے ہوتے تھے، ان کا تنظیم سے تعلق نہیں تھے، وہ درپدر تھے. کیونکہ میں اس ہاسٹلوں میں رہا ہوں، میں پولی ٹیکنیک ہاسٹل میں بھی رہا ہوں، میں ڈگری کالج ہاسٹل میں بھی رہا ہوں، میں سائنس کالج میں بھی رہا ہوں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہاسٹلوں میں جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ ہونا، اور کافی بچے اس میں پڑھائی بھی کرتے ہیں، ہاسٹل میں پڑھائی بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاسٹل میں رہا ہے کہ وہ نہیں ہے. ابھی مجھے 2-4 دن پہلے کسی نے بتایا کہ سائنس کالج کا ہاسٹل کتنے عرصے سے بند ہے. یہ ہماری سیاست کی وجہ سے. مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے غریب بچے آئے ہوئے ہیں مسجد روڈ میں، کہیں انہوں نے کرائے کا کمرہ لیا ہوا ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا ابھی میں خود جا کے ریکویسٹ کروں گا، جس وجہ سے یہ بند ہے اس کو انشاءاللہ ہم کھلوائیں گے، تاکہ اس سے بچے آگے آ سکیں، اپنا پڑھائی کر سکیں. کیونکہ وہاں پہ بھی میرے خیال میں 100 سے زیادہ کمرے ہیں اس کے ہاسٹل کے. تو یہی میرا آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ جب کچھ ایریے میں تو سردیوں کی چھٹیاں ہیں، جس ایریے میں ہے میں کم از کم جب وزٹ پہ آؤں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ کی وجہ سے فلانی بچی نے یہ پوزیشن لیا اور فلانی بچی سے. یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. کم از کم میں اپنے لیے بھی اس کو اعزاز سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے دور میں آپ لوگ پبلک سروس کمیشن پاس ہو کے آئے ہو، یہ ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے. خاص کر میں میڈم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے طرف سے جتنے بھی کام کیا وہ کم ہے اس نے بہت. لیکن اس کی مجبوری یہ ہے، میڈم کہتے ہیں کہ میرے پاس ہال وغیرہ کا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم جہاں پہ ہمارا سرکاری زمین ہو تو ہم ادھر اس کے لیے بیکٹ کے لیے انشاءاللہ بنائیں گے. فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے سی ایم صاحب نے خود کہا ہے کہ ایجوکیشن میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ابھی تو آپ لوگ ویسے بھی آپ لوگوں نے مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہو، پھر بھی آپ لوگوں نے میرے خیال میں اس ٹریننگ سے بہت سیکھا ہے. کیونکہ میں 27 سال کی عمر میں جب ضلع ناظم بنا تھا، وہ ہم بابو کے بات پہ چلتے تھے، جیسے میڈم نے کہی ہے، تو بابو صاحب کا جو آتا تھا بل وغیرہ ہم دستخط کر دیتے. یہی تھا. ٹریننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا ہے، اکاؤنٹ کا کیا ہے. جیسے پرنسپل صاحبان کا میڈم نے کہا کہ ان کو بھی اکاؤنٹ کے بارے میں ہم نے بتایا ہے. یہ ہوتا ہے کیونکہ میں 2 دفعہ رہا ہوں. پہلے دفعہ تو ہمارا یہی تھا، بابو صاحبان لاتے تھے ہم دستخط کر دیتے، پتہ نہیں چلتا. جب دوسرا ہمارا ٹائم آیا تو ہمیں کافی، کیونکہ میرے خاص کر میں اس کا ذکر کروں، نسیم لیڈی صاحب میرے ڈی سی او بھی رہے ہیں اور میرے استاد بھی رہے ہیں. تو اس سے میں نے کافی سیکھا ہے. کیونکہ ابھی بھی میرے پاس، وہ تو ریٹائر ہو گئے، ابھی بھی آنا جانا ہے. میں اس کو ابھی تک کیونکہ اس نے مجھے بہت سکھایا ہے، میں اس کو سر بولتا ہوں. کیونکہ وہ ہمارے ڈی سی او رہے تھے، میں اس کا ضلع ناظم تھا، لیکن میں اس کو بھی پھر بھی سر کہتا ہوں. یہی ہونا چاہیے، عزت احترام. خاص کر پڑھائی کے معاملے میں تو اس اساتذہ کا ایک بہت بڑا احترام ہوتا ہے. ہر جگہ پہ جاؤ، باہر ملک، میں نے تو کچھ ملکوں کا وزٹ کیا، وہاں پہ اساتذہ کا بہت بڑا احترام ہوتا ہے. یہاں آپ لوگ بھی دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے، آپ لوگوں نے بھی ہمت کی ہے. تو اس لیے جب ابھی ہمارے سکول بلوچستان کے کچھ ایریے کے سکول تو کالجز بند ہیں، جب کچھ کھلے ہوئے ہیں کم از کم ہم ان کا وزٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. میں بذات خود اپنے طرف سے جو ایجوکیشن کے لیے کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بڑھ کے کروں. کیونکہ میں نہ سردار ہوں نہ نواب ہوں، میں عام بندہ ہوں، عام مری ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ اگر لاہور میں پڑھتا ہے تو غریب کا بچہ بھی اس طرح کے کالج میں پڑھے. کم از کم مجھے پھر بھی افسوس اس میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی
اپنا پرائیویٹ اسکول کے لیے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول کے لیے کہتا ہے پرائیویٹ اسکول اچھا ہے کیونکہ ہمارے اسکول اچھے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم اس کا تمام ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے خود اس کو تباہ کیا ہے. اس ٹائم جو بجٹ میں سب سے زیادہ پوسٹیں ہیں ہمارے ایجوکیشن کے تقریباً 70,000 کے لگ بھگ اساتذہ ہیں. 70,000 سے زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں. کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ مجھے گورنمنٹ 1,00,000 2,00,000 تنخواہ دے رہا ہے، میں اسی کے مطابق کروں تو اچھی بات ہے. نہیں، اگر پہلے والوں نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ تنخواہ لیتا رہے، اگر آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کیا ہے تو پھر مجھے افسوس ہوگی. کم از کم آپ لوگ ہمت کریں کیونکہ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے. آپ لوگوں نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی کیونکہ بے روزگاری جب امتحان میں آتے ہیں کیونکہ وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. دن رات آپ لوگ کو پڑھنا پڑتا ہے پڑھائی کے معاملے میں کیونکہ یہ ایگزام ہوتے ہیں اس طرح آسان نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے بھی محنت کی ہے. خدا را ابھی اپنے اس محنت کو ضائع نہ کریں کیونکہ ہم سب کا فرض ہے، آپ لوگ کا بھی فرض ہے. کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی غریب کا بچہ وہ آگے جائے، غریب کی بچی آگے جائے، انسان کو خوشی ہوگی کہ وہ ایک فوج کا جنرل بنے، ایک اچھے چیف جسٹس بنے، ایک کوئی سیکٹری بنے. انسان کو اس سے زیادہ کس کو خوشی ہوگی؟ کیونکہ ابھی ہمارے علاقوں میں ایک چمالنگ پروگرام سے کافی بچے پڑھ رہے ہیں اور ادھر تمام سکولوں سے کافی بچے گئے ہیں، فوج میں گئے ہیں، پی سی ایس کسی نے پاس کیا، سی ایس. ایک غریب بچہ اتنا تھا، اس کا والد میونسپل کمیٹی میں کوئی سویپر بھرتی تھا، اس کے بیٹے نے ابھی پی ایچ ڈی پاس کر کے پتہ نہیں چائنا سے کہاں سے کر کے آئے. وہ غریب ہے، اس کا اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی میں خود اس پہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اس نے پی ایچ ڈی تو کیا ہے، ابھی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے. لڑکا قابل بھی لڑکا تھا، ایسے پی ایچ ڈی ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس میں قابلیت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کیونکہ میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر وہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، ہر لحاظ سے اس کو پتہ بھی ہے. اس کے لیے بادینی صاحب کوئی سوچیں کہ اس لڑکے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، اس نے تو پی ایچ ڈی کیا، اس نے اپنا تعلیم مکمل کیا. ابھی ہم لوگ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی بھی میرا آپ تمام سے مبارکباد بھی ہے اور تمام لوگوں سے گزارش بھی یہی ہے، میرے بہنیں تمام آپ لوگ، کہ آپ لوگ جائیں اپنے کالجوں میں ڈیوٹی دے دیں صحیح طریقے سے. جہاں پہ ادھر بھی آپ لوگ جیسے میڈم نے اس نے کہا ہے کہ اگر 9 بجے کھلتا ہے 8:55 پہ اسے پہنچنا چاہیے. اگر اسی طرح کا ماحول ہر جگہ پہ ہو جائے تو انسان کو خوشی ہوگی. تو پھر آخر میں تمام آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں جائیں. اگر کسی کو کوئی دشواری ہے کہ اگر اس کا ڈسٹرکٹ سے دور اگر اس کے پوسٹنگ ہے یا اس طرح کا ہے، وہ میرے پاس ابھی بھی آ سکتا ہے. ہم اسی کو ادھر نزدیک والے ڈسٹرکٹ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بچیاں ہیں، ان کو پھر بھی ہم ہمت دیں. اگر کسی کا اس طرح کا کوئی بھی ہے، کیونکہ ڈیرا بگٹی کا جب ایک بگٹی کا وہ قلعہ سیفلا، میں نے فوراً اپنے سیکٹری صاحب سے پوچھا یہ کیوں اس طرح، کہتے ہیں ان کی اپنی خواہش پہ انہوں نے ادھر کر دیا. اگر اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے جو نزدیک ڈسٹرکٹ ہے یا اس کے اپنے ڈسٹرکٹ میں پوسٹ ہے تو ہمیں ابھی بھی ادھر اسی کو پوسٹ کریں گے تاکہ وہ اپنے علاقے کے لیے پڑھائی کا ماحول اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے. تھینک یو، بڑی مہربانی.